السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کے لیے آرام راحت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کون؟ مومن۔ وہ ایسے غلط کام نہیں کرتے کہ شادمانے، تکبر نہیں، وہ اللہ کا شکر کرتے ہیں، شکرانے کے نفل اور عاجزی کرتے ہیں، اور جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو صبر سے کام لیتے ہیں۔ یوں دونوں ہی حالتیں ان کے لیے خیر اور اجر کا باعث ہوتی ہے۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ تو ہمیں ہر وقت تکلیف اور خوشحالی، یہ آزمائشیں، یہ زندگی کی آزمائشیں، یہ زندگی کا آزمائشوں کا آنا بھی امتحان ہے، اور تکلیف کا آنا بھی امتحان ہے۔ یہ دو پرچے ہیں، یہ دنیا کی خوشی اور مصیبتیں، یہ دنیا کی دو پرچے ہیں۔ تو ہمیں دونوں پرچوں میں، خوشحالی اور بدحالی دونوں پرچوں میں ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ اور ایک بات آپ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اچانک موت مومن کے لیے رحمت، کیونکہ ان کی آخرت اچھی تھی، انہوں نے تکلیفیں نہیں دیکھی۔ اچانک مومن کے لیے، اور کافر کے لیے اچانک موت مصیبت ہے، کیونکہ ان کو توبہ کا موقع نہیں ملا۔ تو ہر وقت اپنے اعمال کا اور اپنے حال کا محاسبہ کرتے رہیں کہ میں اللہ کا شکر کرتی ہوں خوشحالی میں، اور بدحالی میں صبر کرتی ہوں۔ آج ساری آیتیں ان کی آئیں گی، تو ہمیں ان سے سبق سیکھنا ہے۔ بارک اللہ فی۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورت ہماری الاعراف، آیت نمبر 94۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء۔ یہ الفاظ آپ ذہن میں رکھیں، اچھی طرح پڑھیں۔ میں اکثر بچوں کو پڑھاتی ہوں تو یہ لفظ صحیح نہیں ادا کر سکتے۔ ان کا قاعدہ ہے تشدید مع تشدید، یعنی تشدید کے ساتھ تشدید۔ یہ تھوڑے اسپیشل ورڈ ہوتے ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں۔ میں کس طرح پڑھتی ہوں؟ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ
فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قوف اور کیف میں فرق کرنا ہے، کیف کو باریک پڑھنا ہے، قوف کو موٹا ماؤتھ کو باکس بنا کے قو یکسبون. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. بارک اللہ فی. ہم یہاں 100 آیت پر اسٹاپ کر رہے ہیں. جیسے پہلے میں نے موضوع بتایا کہ ہمیں ہر وقت اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں ان کے لیے اچانک آزمائشوں پر بھی ہمیں صبر کرنا ہے. وما ارسلنا آیت نمبر 94 وما ارسلنا فی قریۃ من نبی نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی الا اخذنا مگر پکڑ لیا ہم نے اللہ کے راہ ہم نے پکڑ لیا یعنی نبی کے آنے کے بغیر ہم نے نہیں پکڑا. پہلے ان قوموں میں نافرمانی زیادہ ہو گئی، ہم نے نبی کو بھیجا تاکہ وہ نصیحت وائز توحید کا سبق دیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا تو پھر ہم نے عذاب بھیجا. الا اخذنا اہلہ مگر پکڑ لیا ہم نے اس کے رہنے والوں کو بالباساء ساتھ سختی کے، کیونکہ ان کو اگر انہوں نے نافرمانی زیادہ ہوئی تو ہم نے ان کے اندر مشکلیں ڈال دی، سخت عذاب اسی لیے آیا تاکہ وہ عاجزی کریں، وہ نافرمانی کرتے تھے تو اللہ نے ان پر بالباساء سختی کی، والضراء اور تکلیفیں کی، لعلہم یضرعون تاکہ وہ گڑ گڑائیں عاجزی کریں. تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ قرآن میں آیت آ رہی ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے جب آپ پہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، بیماری، روزگار چلا جائے، اچانک کسی کے گھر کسی کے ہاتھ سے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں تو اس میں گڑ گڑائیں عاجزی کریں، نہ کہ تکبر کریں، دوسروں کو بتائیں، دوسروں سے بھیک مانگیں، نہیں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ کو گڑ گڑا کر راضی کرنے کی کوشش کریں. اللہ نے اس لیے عذاب دیا تاکہ گڑ گڑائیں، لیکن انہوں نے عاجزی نہیں کی، پھر ہم نے بدلا برائی کو بھلائی کے ساتھ،
پھر اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ ہم نے بدل دیا ان کو بھلائیاں دی تاکہ یہ ایسے تو سدھریں۔ ثم بدلنا، پھر بدل دیا ہم نے مکان السیئۃ، جگہ برائی کے، مکان السیئۃ حسنت، اللہ نے ان کی وہ جو مشکلیں تھیں نا وہ اتار دی تاکہ یہ لوگ خوش ہوں پھر عاجزی کریں۔ تو یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اگر آپ کے پاس خوشیاں زیادہ ہیں، مال ہیں، ڈگریاں ہیں، خوشحال ہیں، بیٹے ہیں، تو اور عاجزی کریں، حسنت بھلائی کریں دوسروں کے ساتھ۔ تو اللہ نے ان کو یہ بھلائی بھی دے کر دیکھا، تو چلو اس میں تو خوش ہوں، اس میں تو شکرانے کریں، عاجزی کریں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنت، پھر بدل دیا ہم نے جگہ برائی کے بھلائی کو، حتیٰ عفوا، یہاں تک کہ وہ زیادہ ہو گئے۔ اب ان کے پاس مال، ہرے بھرے کھیت، زمینیں، خوشحالی، سب کچھ ہو گیا۔ حتیٰ عفوا، یہاں تک کہ وہ زیادہ ہو گئے۔ وقالو، اور وہ کہنے لگے، قد مس، تحقیق پہنچی تھی، آباءنا الضراء، ہمارے آبا اجداد کو بھی تکلیفیں۔ اب یہ بھی وہ تکلیفیں اور اس کو ایسا ہی سمجھ رہے تھے، ہمارے آبا اجداد کو بھی تکلیفیں آئی تھی، خوشحالی آئی تھی، تو یہ خوشحالی بدحالی زندگی کے مسئلے ہیں، کاہے کا شکرانہ۔ تو ان کے پاس پھر بھی وہ ان پر عاجزی نہیں آئی۔ مس آباءنا الضراء، پہنچی تھی ہمارے آبا اجداد کو تکلیفیں، والسراء، اور خوشی، فأخذناہم، تو پکڑ لیا ہم نے انہیں۔ دونوں طرح کے اللہ نے حالات دکھائے لیکن ان میں عاجزی نہیں آئی۔ تکبر، پھر دوبارہ بھی تکبر، گھمنڈ کہ یہ ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ تو اللہ جب حالات خراب کر دے تو صبر، اور جب زیادہ دے تو شکر، عاجزی نعمتوں پر۔ فأخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون، تو پکڑ لیا ہم نے انہیں اچانک اور وہ شعور نہ رکھتے تھے۔ تو خوشحالی کا آنا بھی آزمائش ہے اور جانا بھی آزمائش ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ، اور اگر بے شک بستیوں والے آمنو، ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقویٰ کرتے، لفتحنا، البتہ کھول دیتے ہم۔ یہ چار باتیں اللہ نے یہاں بتائی، کیا؟ آمنو، ایمان لے آتے، واتقوا، تقویٰ کرتے، لفتحنا، البتہ کھول دیتے ہم، علیہم، ان پر، برکات، برکتیں، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے، ولیکن، لیکن، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم، تو پکڑ لیا ہم نے انہیں، بما کانوا یکسبون، بے وجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے۔ تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے اگر وہ ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان کے لیے نعمتوں کے آسمان سے اور برکتیں آسمان سے کھول دیتے، پھر وہ خوشحال ہوتے۔ تو ہمیں اس وقت بہت سبق یہاں سے ملتا ہے۔ پھر باسائے وہ تکلیفیں جو انسان کو بدن کو لاحق ہوتی ہیں، یعنی بیماری اور ضرر سے مراد فکر و تنگ دستی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کی بستی میں بھی ہم نے رسول بھیجا انہیں پہلے نصیحت واعظ کی، یعنی فکر و بیماری میں ابتلا کر جب ان کے اندر رجوع الہی کا وعید پیدا نہیں ہوا تو ہم نے ان کی تنگ دستی کو خوشحالی اور بیماری کو صحت و عافیت میں بدلے، پھر بھی نہیں بدلے۔ تو ان آیات میں ہمارے لیے بہت سبق ملتا ہے۔ افامن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا، کیا بھلا بے خوف ہو گئے بستیوں والے، ان یاتیہم باسنا، کہ آ جائے ان پر عذاب ہمارا، بیاتن، رات کو، وہم نائمون، اور وہ سو رہے ہوں۔ تو جب بھی سوئیں تو دعائیں اذکار کر کے سوئیں، رات کو بہت دفعہ یہ بستیوں میں عذاب آئے۔ او امن اہل القریٰ، کیا بھلا بے خوف ہو گئے اہل القریٰ بستیوں والے، ان یاتیہم، کہ آ جائے ان پر، باسنا، عذاب ہمارا، ضحیٰ وہم یلعبون، چاشت کے وقت اور وہ کھیلتے ہوں۔ کھیلتے سے مراد ہے یا دنیا کے کاج میں مصروف ہوں، پڑھائی میں، بزنس میں، نافرمانی میں، موبائل میں، ٹی ویوں میں،
یا بہت سے لوگ آج کل چاشت کے وقت سوئے بھی ہوتے ہیں، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ عذاب اس وقت بھی آ جاتا ہے۔ یہاں کیا ٹائم آئے ہیں، وہ سو رہے ہوں نائمون صبح کے وقت اور چاشت کے وقت۔ اب دوسری آیت، افامنوا مکر اللہ، کیا بھلا وہ بے خوف ہو گئے اللہ کی تدبیر سے؟ یعنی اگر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، مکر اللہ مانا اللہ کی تدبیر، اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، فلا یامن بے خوف ہوا کرتے، مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے۔ اللہ کی تدبیر یعنی یہ ڈھیل دے رکھی ہے اللہ نے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ ڈھیل سے بے خوف ہو گئے کہ ہم بس اللہ کے پیارے ہیں۔ الا القوم الخاسرون، مگر وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں جو اللہ کی تدبیر سے ڈھیل سے بے خوف ہو گئے ہیں، یہ خسارہ پانے والے ہیں، یہ آخرت میں خسارہ پائیں گے، گناہ گار جہنم میں جائیں گے۔ آگے بھی اسی سے ریلیٹو آیت ہے، اولم یہدی، کیا بھلا نہیں رہنمائی کی، للذین ان لوگوں کی، یرثون الارض وارث بنتے ہیں زمین کے، من بعد اہلہا بعد اس کے رہنے والوں کے، اللہ نشاء اس بات نے کہ اگر ہم چاہیں، اصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہیں پکڑ لیں ہم انہیں ان کے گناہوں کے سبب، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور ہم مہر لگا دیں ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ پھر وہ نہیں سنیں گے۔ استغفر اللہ۔ ان آیت سے اللہ نے پہلے یہ بیان فرمایا کہ ایمان تقوی ایسی چیزیں ہیں جس بستی کے لوگ اسے اپنائیں تو ان پر اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی حسب ضرورت انہیں آسمان سے بارشیں مہیا فرماتا ہے اور زمین سے اسے سیراب ہو کر خوب پیداوار دیتا ہے۔ اس کے برعکس تکذیب اور کفر کا راستہ اختیار کرنے پر قومیں اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھہر جاتی ہیں، پھر پتہ نہیں ہوتا کہ شب بروز کی کس گھڑی میں عذاب آ جائے اور ہنسی کھیلتی بستیوں کو ان واحد میں کھنڈر بنا کر رکھتے۔ تو اللہ کی ان تدبیروں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اس بے خوفی کا نتیجہ سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں۔ تو ہمیں گناہوں کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے، ہر وقت اٹینشن میں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں زیادہ نعمتیں دی ہیں تو اس میں بھی اور عاجزی، اگر پریشانیاں تکلیفیں دی ہیں تو اس میں صبر۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔